درود پاک کی پہلے فضیلت سن لیتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں گے. اب یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائی، یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے. بروز قیامت یہ وہ وقت ہوگا جب نفسا نفسی کا دور ہوگا. ہر بندہ نبی پاک کو گویا تلاش کر رہا ہوگا. کام بھی نبی پاک نہیں آنا ہوگا، مگر جو بد نصیب روز قیامت پیارے آقا کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اب ذرا غور کر لیجئے کہ کہیں میں اور آپ اس لسٹ میں تو نہیں ہیں. نمبر 1 آقا نے فرمایا احدها العاق لوالدیہ، پہلا کون ہوگا؟ ماں باپ کا نافرمان. جن کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، ان کو راضی کیجئے. اگر وہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، اور قیامت کے دن پیارے آقا کا دیدار بھی نہیں ملے گا. یہ کتنی بڑی محرومی ہے. معافی مانگ لیجئے، ناراض کیا ہے، دل توڑا ہے، راضی کر لیجئے. یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے. بد نصیب ہیں وہ بچے، وہ نوجوان جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، لڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. والدین اس لیے نہیں ہیں، محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے. پوری ایک حج کرنے جاؤ تو صحیح، کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے فرض حج تو کرنا ہے، مگر گھر میں روزانہ حج کا ثواب موجود ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جو والد صاحب کو دیکھے اس کو روزانہ 1000 روپے ملیں گے، والدہ کو دیکھے 2000 روپے ملیں گے، بندہ بولے یار نوکری کرنے کی ضرورت کیا ہے، ماں باپ کو ہی دیکھتا رہوں گا، پیسے بنتے رہیں گے. 1000 2000 کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا. پھر بھی نہیں ملتے، پھر بھی نہیں محبت کرتے، پھر بھی فرما برداری نہیں کرتے. دوسرا وہ شخص جس کو نبی پاک فرماتے ہیں میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا. آقا فرماتے وَثَانِي تَارِكُ سُنَّتِي، وہ شخص جو میری سنت کا ترک کرنے والا ہے، سنت کو چھوڑنے والا ہے. بعض اوقات بلکہ آج کے دور میں ایک عجیب سا فینومنا، ایک عجیب سی اس کو کہے کہ فلسفہ چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ بتاؤ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، بس ٹھیک ہے نا یہ سنت ہی ہے نا، چھوڑ دیں گے تو گناہ تو نہیں ہے نا. یعنی سنت کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عجیب سا ایک بات کرتے لوگ، یہ بس گناہ تو نہیں ہوگا نا، سنت ہی ہے نا. سنت نماز پڑھنا چھوڑ دی. کئی لوگ ایسے ہیں جو سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، جانتے بوجھتے چھوڑ رہے ہیں. حالانکہ یہ سنت طریقہ کس کا ہے؟ جس نبی پاک کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے. وہ کلام پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. جن کے صدقے دین ملا، اب انہی کے طریقے کو چھوڑیں گے. اور یہ چھوڑنا، اچھا سنت کو پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک طرف تو سنت پر عمل کرنے والا، سنت سے محبت کرنے والا آقا فرما رہے میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور دوسری طرف میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ تارک سنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. اب یہ دو راستے آپ کے سامنے، ایک سنت کا راستہ ہے جو جنت میں لے جا رہا ہے، جو نبی پاک کے قریب لے جا رہا ہے، اور ایک سنت چھوڑ کر آقا کی سنت کو ترک کرنے والا راستہ ہے جو آقا فرماتے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. ایک اور حدیث آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اگر قیامت کے دن آقا نے یہ فرما دیا کہ تمہاری شفاعت نہیں کرتا، تم نے تو میری سنتوں پر عمل ہی نہیں کیا تھا، ہم کدھر جائیں گے؟ کوئی اور ہے؟ قیامت کے دن کوئی اور دوسرا آپشن ہے کہ جو شفاعت کریں گے، جو مغفرت کروائیں گے، جن کے پیچھے میں اور آپ جنت میں جائیں گے؟ There is no second option. ایک ہی ہستی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، آپ فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. آقا ہی نے بچانا ہے تو ان کا دامن تھام لو. اور پھر تیسرا وہ شخص
جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا قیامت کے دن، آقا فرماتے والثالث من ذکرت عنده فلم يصلی علی، آقا فرماتے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ماں باپ کی اطاعت کرے، نبی پاک کی سنت پر عمل کرے، اور جب جب ذکر مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا پر درود پڑھے۔ درود پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اچھا اب اس کی بھی دو راستے دیکھ لیں، ایک درود کا راستہ، ایک درود چھوڑنے والا راستہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں دنیا میں تم میں سے قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ درود پڑھنے والے کے بارے میں آقا کہتے ہیں میرے ساتھ ہوگا، مصافحہ کروں گا۔ اور درود چھوڑنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو، مجھ پر درود نہ پڑھے، میں اس کو میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا۔ ایک جگہ فرمایا آقا نے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اب یہ دو راستے آپ کے سامنے ہیں، درود پڑھ کر سنت پر عمل کر کے جنت میں جانا ہے، یا درود چھوڑ کر سنتیں چھوڑ کر نبی پاک کی جو برکتیں ہیں قیامت کے دن اس سے محروم ہونا ہے۔ اے کورنگی میں رہنے والوں، اے فیضان نور مسجد کے افتتاح میں آنے والوں، آپ تمام اسلامی بھائی اب اپنے بارے میں سوچ لیجئے کہ ہمارا اب کیا ذہن ہونا چاہیے سنت پر عمل کے بارے میں اور درود پڑھنے کے بارے میں۔ اور کمال دیکھیں آج کے دور میں وہ کون سا ماحول ہے جو سنتوں پر چلا رہا ہے، آج کے دور میں وہ کون سا ماحول ہے جو درود پاک پڑھنے کے راستے پر چلا رہا ہے۔ ہر دعوت اسلامی کا مبلغ، ہر دعوت اسلامی کا بیان کرنے والا، درس دینے والا، مدنی چینل پر سلسلہ کرنے والا جیسے ہی بیان شروع کرتا ہے ہمیں کہتا ہے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گویا ساری دنیا میں درود پاک کی گونج، درود پاک کا چرچا بلند کرنے میں دعوت اسلامی کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ سنتوں کو عام کرنے والی تحریک کون تھا؟ آج یا بزرگ بیٹھے ہیں، میں بھی اپنے بچپن سے کورنگی آ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ کورنگی تو یوں بھی دعوت اسلامی کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا 3 روزہ اجتماع بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ ساری دنیا سے عاشقان رسول یہاں آیا کرتے تھے، اور پھر جب یہ تعداد بڑھ گئی تو یہاں سے یہ اجتماع مدینہ الاولیاء ملتان شفٹ ہوا۔ لیکن اس زمانے میں ذرا سوچئے جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی، سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھو کیا پہلے اتنی داڑیاں نظر آتی تھی؟ کیا پہلے اتنے امامے نظر آتے تھے؟ کیا اتنے نوجوان عالم بنتے نظر آتے تھے؟ کیا اتنے نوجوان مدنی کاموں کے لیے دنیا بھر میں سفر کرتے نظر آتے تھے؟ کہ نبی پاک کی سنتوں کا وہ پرچار، آقا کی سنتوں کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جس طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور ان کی پیاری دعوت اسلامی نے، تو پتہ چل گیا کہ جنت کا راستہ، درود کا راستہ، سنت کا راستہ اگر اپنانا ہے تو دعوت اسلامی کا راستہ اپنا لو۔ اس مدنی ماحول میں آ جاؤ، انشاءاللہ درود بھی زبان پر آ جائے گا، سنت بھی جسم پر آ جائے گی۔ 3 ان لوگوں کے بارے میں سنا نا کہ آقا فرماتے میرا دیدار نہیں کرے گا، ماں باپ کا نافرمان، سنتوں کو چھوڑنے والا، اور درود نبی پاک کا نام سن کر بھی نہ پڑھنے والا۔ تو انشاءاللہ ان 3 چیزوں کے خیال رکھیں گے۔ محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ چینج ہو سکتا ہے تو کرا دے گا، تو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ پاک میں مسلمانوں کو بڑا ستایا گیا۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے، آقا نے اس دنیا میں جو زندگی گزاری وہ تقریباً 63 سال زندگی گزاری۔ کتنے سال گزاری؟ 63 سال۔ اس دنیا کو اختیار فرمایا نبی پاک نے 63 سال۔ ان 63 میں سے 53 سال 53 ایئرز نبی پاک نے مکے پاک میں گزارے ہیں۔ تو گویا مکے کے گلی کوچوں میں چپے چپے میں میرے آقا کی یادیں موجود ہیں۔
ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ پاک میں، بچپن وہیں گزرا، جوانی وہاں گزری، اعلان نبوت بھی نبی پاک نے مکہ پاک میں کیا۔ مگر اب جب اعلان نبوت ہو گیا نا تو بڑا ظلم، بڑی جس کو کہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کی آندھیاں چلائی گئیں، کھانا پینا روک لیا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، نبی پاک کے صحابہ کو تپتی ریت پر لٹایا جانے لگا، بہت مارتے تھے نماز پڑھنے پر، طواف کرنے آتے تو مار مار کے لہو لہان کر دیتے غیر مسلم، اتنی تکلیف۔ اب نبی پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ مدینے چلے جائیں، کیونکہ مدینے شریف سے کچھ لوگ جب مسلمان ہوئے اور وہ آ کر نبی پاک سے مکے میں ملے تو انہوں نے مدینے کی بڑی پیاری باتیں بتائیں کہ وہاں کے لوگ آپ کو بڑا چاہتے ہیں، یہاں تو تنگ کر رہے ہیں، اب ادھر آ جائیں، انشاءاللہ وہاں اسلام بھی پھیلے گا اور آپ بھی امن و امان میں رہیں گے۔ آقا نے صحابہ سے فرمایا ایک ایک کر کے کچھ صحابہ مدینے جانے لگے، صحابہ کرام ٹولیوں کی شکل میں، کوئی ایک، کوئی دو، کوئی چار، مدینے شریف پہنچنے لگے۔ نبی پاک کو ابھی تک حکم نہیں ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی انتظار میں تھے کہ جب پیارے آقا جائیں گے تو امید ہے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اب نبی پاک کو حکم دیا گیا کہ آپ اب مدینہ شریف چلے جائیں۔ یہاں کفار نے ایک سازش کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے نہیں جانے دینا چاہیے، اگر یہ مدینے چلے گئے تو اسلام بڑا مضبوط ہو جائے گا اور پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے مکہ بھی چلا جائے گا، تو اب کیا کریں؟ تو مشورہ ہوا معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو آرام کریں تو آپ پر سارے لوگ مل کر حملہ کر کر آپ کو شہید کر دیں۔ پلاننگ ہو گئی، وہی رات تھی جو رات ہجرت کی رات تھی۔ نبی پاک اپنے کمرے میں گئے اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلایا اور فرمایا اے علی، آج میرے بستر پر تم نے سونا ہے اور صبح میرے پاس چونکہ بہت سارے لوگوں کی امانتیں بھی پڑی ہیں، صبح سارے مکے والوں کی امانتیں لوٹا دینا اور آ کر ہمارے پاس مدینے مل جانا۔ مولا علی کہتے جب آقا نے مجھے یہ کہا نا کہ صبح امانتیں دے کر مدینے آ جانا تو میں سمجھ گیا تھا اب رات کو ہونا کچھ نہیں مجھے ہے، اب میرے پر حملہ بھی ہو مجھے کچھ نہیں ہونا۔ اب یہ کانٹوں کی سیج تھی، پھولوں کی سیج نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک اس بستر پر سوئیں گے، آرام کریں گے۔ مولا علی نے نبی پاک کی وہی چادر اوڑی اور سو گئے۔ کہتے مجھے کوئی خوف نہیں تھا، میں بڑی میٹھی نیند سو گیا۔ نبی پاک نے کہا تھا نا کہ صبح میرے پاس مدینے آ جانا، اب نبی پاک نکلے کیسے گھر کے باہر؟ کمال دیکھو، نبی پاک کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا کفار نے، چاروں طرف لوگ کھڑے تھے کہ صبح یہ رات کو کسی وقت حملہ کرنا ہے۔ نبی پاک مولا علی کو بستر پر سلایا، اچھا دور ہی یعنی یہ لوگ کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے ایک بندہ بھی کھڑا ہے، وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ پیارے آقا باہر نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، ہاتھ میں کچھ مٹی تھی، تمام کفار کے سر پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے میرے آقا نکل گئے۔ اچھا وہ کھڑے ہیں تو ایک کافر نے جو دور کھڑا تھا اس نے کہا کس کے لیے کھڑے ہو؟ تو کہا ہم محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہے۔ تو کہا وہ تو بھی تمہارے سامنے سے تو گئے ہیں۔ کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کہا تمہارے سر پہ دیکھو، تمہارے سر پہ مٹی بھی ڈال کر گئے ہیں۔ اب جب سب نے سر پہ ہاتھ لگایا تو سب کے سر پہ مٹی تھی، تو آقا سب کے سامنے سے نکلے، نظر کسی کو نہ آئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اب یہ سفر شروع ہوا۔ جو ماشاءاللہ گئے ہیں مکہ پاک وہ جانتے ہیں کہ غار سور جو ہے یہ بہت آسان نہیں ہے چڑھنا۔ آج بھی جوان آدمی تھک جاتا ہے، بوڑھے تو بہت مشکل ہے، مگر اس زمانے میں دشمن کا پیچھا تھا، تکلیف تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، حملہ ہو جائے گا۔ رات کا ٹائم تھا، موبائل فون کی ٹارچ بھی نہیں تھی ساتھ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق اب جا رہے ہیں اور دشمن پیچھے سے تلاش کر رہا ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ بستر پر تو مولا علی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اب اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی انہیں گرفتار کرے گا انہیں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو پورے مکے کے لوگ نکل پڑے کہ کہیں بھی راستے میں پہرا دو، مدینے جائیں گے تو راستے سے جائیں گے نا، تو کہیں نہ کہیں تو نظر آ جائیں گے۔ مگر نبی پاک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی دیکھیے، ڈائریکٹ مدینے نہیں گئے،
مکہ پاک میں ہی ایک غار کے اندر غار سور پر پہاڑ پہ چلے گئے, 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام کیا تاکہ تھوڑا سا گیپ آ جائے. لوگ تلاش کر رہے تھے. اب ہوا کیا, غار سور پر جب باری آئی جانے کی تو صدیق اکبر کا عشق دیکھو. عرض کرتے حضور آپ میرے کاندھے پہ تشریف لے آئے, بہت کانٹے ہیں, بڑے نوکیلے پتھر ہیں, حضور آپ کے پیر زخمی نہ ہو جائیں. جو غار سور پر چڑھے ہیں انہیں پتہ ہے اکیلے چڑھنا مشکل ہے. ابو بکر صدیق کا عشق دیکھو, آقا کو کاندھے پر اٹھایا اور پورا پہاڑ چڑھ گئے. اب غار پر پہنچ گئے. جب غار پر پہنچے تو غار واقعی جنہوں نے دیکھا ہے انہیں پتہ ہے بہت چھوٹی سی جگہ ہے. کہ حضور رک جائیے, پہلے میں اندر جاؤں گا. اندر جاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں. اب دیکھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. اس سوراخ سے تو کوئی کیڑا بھی آ سکتا ہے, کوئی جانور آ سکتا ہے, کوئی سانپ آ سکتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی چادر اتاری, اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے, ان سوراخوں میں ڈال دیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے ادھر اپنا انگوٹھا, اپنا پیر رکھ دیا کہ حضور اب تشریف لے آئیے. سیدنا صدیق اکبر کے عرض کرنے پر نبی پاک تشریف لائے. چہرہ انور پر تھکن کے آثار تھے کہ حضور کچھ آرام کر لیجیے. صدیق اکبر نے اپنی گود بچھائی, آقا نے آرام کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. یہ کیسا دیدار مصطفیٰ تھا, یہ کیسا قرب تھا کہ اس غار میں کوئی اور نہ تھا, نبی پاک تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ آج میں آپ سے پوچھوں, بتاؤ زندگی کی سب سے بڑی خواہش کون سی ہے, دوسری کون سی ہے, تیسری کون سی ہے؟ پہلا بندہ کہے گا یار ذرا کلفٹن ڈیفنس میں گھر مل جائے, اچھی سی گاڑی مل جائے, دوسری خواہش ہے. اور تیسری یہ کہ ذرا میں بھی جا کے دنیا دیکھ لوں. عاشق رسول ہوگا وہ شاید مکے مدینے کی تمنا کر دے گا. مگر سنو عاشق اکبر کی 3 تمنائیں کیا تھی. کہتے میری 3 ہی تمنائیں ہیں, میری 3 ڈیزائرز ہیں, 3 خواہشات ہیں. پہلی یہ النظر الیک, دوسری وانفاق مالی علیک, اور تیسری والجلوس بین یدیک. کہتے میری 3 تمنائیں ہیں. پہلی یہ کہ میں پیارے آقا کو دیکھتا رہوں, بس جلوے جانا دیکھتا رہوں, آقا کا دیدار کرتا رہوں. دوسری خواہش یہ ہے وانفاق مالی علیک, میں نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں, ان کی بارگاہ میں صدقہ کرتا رہوں, ان کی آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا رہوں. تیسری خواہش والجلوس بین یدیک, کہتے تیسری خواہش یہ کہ بس نبی پاک کے قدموں میں حاضر رہوں اور کہیں نہ جاؤں. ہیں اب دیکھو اللہ نے تینوں خواہشیں کیسے پوری کی. پہلی کیا النظر الیک, آقا کو دیکھتا رہوں. علماء کہتے ہیں ویسے تو نبی پاک کا دیدار روز ہی کرتے تھے, مگر جو دیدار صدیق اکبر کو غار سور میں ملانا ہے, جب آقا گود میں ہو, ذرا تصور کیجئے اگر کوئی گود میں لیٹا ہو تو اس کی آنکھیں کتنا قریب سے انسان دیکھے گا, اس کا چہرہ, اس کی داڑھی, نبی پاک کی ایک ایک چہرہ انور کے جز کو کیسے دیکھا ہوگا. اور ایک کمال کی بات علماء نے لکھی ہے, اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ جس رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں نبی پاک آرام فرماتے نا, اس رات وہ ایسی عبادت کر رہے تھے جو فرش و عرش پر کوئی اور نہیں کر رہا تھا. یہ وہ منفرد عبادت تھی جو کائنات میں اگر کوئی کر رہا تھا تو وہ صدیق اکبر کر رہے تھے کہ آقا ان کی گود میں تھے. علماء فرماتے ہیں ان کا زانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحل بنی تھی اور سامنے جمال یار تھا. بہرحال اب پہلی خواہش النظر الیک, ساری زندگی بھی دیدار کیا, اور پنجابی میں کہتے ہیں نا غار سور میں رچ کے دیدار کیا. اب دوسری بات وانفاق مالی علیک, کہ میں نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. ایک بار نہیں, 1 سے زائد بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا پر اپنا مال خرچ کیا, اور اتنا خرچ کیا کہ کچھ نہ چھوڑا. کیا بھول گئے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر آدھا مال لائے تھے اور تمنا تھی کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جانا ہے, مگر کمال دیکھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, سارا گھر کا مال لے آئے. پیارے آقا نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے کافی ہے, کچھ نہیں چھوڑا.
ہے। اور پھر اپنے بٹن دیکھو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کرتے پر جو بٹن تھے نا، وہ بٹن نہیں تھے، کانٹے تھے، کیونکہ وہ بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے۔ ابھی جبریل امین نبی پاک کے پاس آئے، آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا نے پوچھا، اے جبریل یہ آج کیسا لباس پہنا ہے؟ آپ کہتے ہیں حضور آج میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں، اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ایسا لباس پہنا۔ یا رسول اللہ، ابو بکر سے پوچھئے اس حال میں کہ کچھ نہیں ہے گھر میں، کپڑے پر بٹن بھی نہیں ہے، ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا اب اللہ سے راضی ہے؟ اے کورنگی میں رہنے والوں، کبھی کاروبار تھوڑا ہو جاتا ہے، کبھی پیسے کم پڑ جاتے ہیں، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی پسند کا کھانا نہیں ملتا، کبھی کرائے کے گھر میں رہتے ہو تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ بتاؤ کون ہے تمہارے پاس، تمہارے اندر ایسا جس کے پاس اتنے بھی نہ ہو کہ وہ کرتے پر بٹن نہ لگا سکے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب دے دیا، اور اب رب پوچھ رہا ہے، بتا اے ابو بکر اب تو رب سے راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر آنسوؤں سے رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں راضی ہوں یا رسول اللہ، میں راضی ہوں یا رسول اللہ۔ اب میں آخری بات جو اس موضوع سے متعلق کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ دیجئے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب دے دیا، کچھ نہ چھوڑا۔ ایک روایت بتا دو کہ صدیق اکبر نے معاذ اللہ پھر مانگنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں تھا، جس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اللہ نے اس سے زیادہ اسے عطا فرما دیا۔ خرچ کرتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت، غریب کی مدد کرتے وقت، صدقہ دیتے وقت جو دل پر بوجھ آتا ہے نا کہ نکل گیا، چلا جائے گا، کب ہو جائے گا، یاد رکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے کبھی کم نہیں ہوگا، اللہ اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ میں چلے گارنٹی دے کے جاتا ہوں، میری زندگی کا تجربہ۔ جن اسلامی بھائیوں نے اس فیضان نور مسجد میں تعاون کیا ہے نا، آج کی تاریخ نوٹ کر لینا، تم نے جتنا بھی دیا ہے، کسی نے 500 دیا ہو یا 5 لاکھ دیا، وہ نوٹ کر لے، اور اگلے سال مجھے بتانا اللہ نے تمہیں اس کے بدلے کتنا عطا کر دیا ہے۔ ڈیفینیٹلی بڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ دیا ہو، دکھانے کے لیے نہیں، مسجد میں اعلان کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ الحمدللہ مجھے کئی لوگ ملے ہیں کہ یار جب سے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مسجد میں پیسے ملائے میرے پیسے ہی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، میرا کاروبار ہی بڑھنا شروع ہو گیا، بتاؤ دوسری مسجد کب بنانی ہے؟ اے فیضان نور والوں، جن نے حصہ ملایا ہے کنجوسی نہ کرنا، وہ اور مسجدیں بنانی ہیں انشاءاللہ، کورنگی میں بنائیں گے، لانڈی میں بنائیں گے، دنیا بھر میں بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ واقعہ تو ایسا ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب آقا تو سب کے آقا ہے نا، تو ایک سانپ بھی موجود تھا، تو وہ سانپ بھی دیدار کرنا چاہتا تھا، اس غار میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اب آقا تو آ گئے مگر جگہ ہی نہ ملے۔ صدیق اکبر کے انگوٹھے پر وہ ایک بار اس نے سر مارا، 2 بار مارا، انہیں محسوس تو ہو گیا کہ کوئی جانور ہے، مگر پیر نہیں ہٹاؤں گا، آقا آرام کر رہے ہیں۔ اب سانپ نے دیکھا راستہ نہیں، اس سانپ نے ڈنک مار دیا، سانپ کا ڈنک، بندہ تو آدھا بے ہوش تو اس خوف سے ہو جائے کہ سانپ سامنے آ گیا ہے۔ مگر اب امتحان شروع ہو گیا، عاشق اکبر کا ٹیسٹ شروع ہو گیا، درد ہو رہا ہے، زہر ہے، پتہ ہے مر جاؤں، خلل ڈالوں ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مسلمان کو اپنی جان بچانا فرض ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ فرض سامنے آ گیا تھا، مگر نبی پاک کا آرام۔ ابو بکر صدیق سے بڑا تو کوئی عالم دین نہیں ہے نا، مفتی کوئی نہیں ہے نا، ان کے اس مفتی نے کیا فیصلہ کیا کہ فرض پر عمل کرنا ہے یا آرام مصطفیٰ پر خلل نہیں آنا چاہیے۔ اس مفتی کے عشق نے، دل نے یہ فتویٰ دے دیا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی یار یہ کہاں لکھا ہے کتاب میں، یہ جو آپ مدینہ شریف جا کر ننگے پیر ہو جاتے ہو تو آپ یہ کرتے ہو تو یہ کرتے ہو تو عشق میں یہ عمل کرتے، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بتاؤ کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ ابو بکر جان دے دیتے نبی پاک کے آرام میں خلل نہ ہوتا؟ اور آقا تو اتنے کریم ہیں، اگر نبی پاک کو جگہ بیدار کر دیتے کہ حضور تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیے، سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو نبی پاک تو کریم ہیں، مگر عشق کے فیصلے کتابوں سے نہیں دل سے ہوا کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ اب لیکن انسان تو تھے نا، تکلیف ہوئی، آنسو نکلے،
اب وہ آنسو نبی پاک کے رخسار پر گرے. آقا نے آنکھیں کھولی, دیکھا کہ ابو بکر رو رہے ہیں. کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے, درد ہو رہا ہے. درد کی وجہ سے آنسو بہے تھے نا. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا کیا؟ فوراً یہ تو نہ کہا ابو بکر کسی ڈاکٹر سے رجوع کرو, ایمرجنسی وارڈ ڈھونڈو. اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک نکالا, ابو بکر صدیق کے گھٹنے انگوٹھے پر لگایا. آپ کا زہر کا اثر بھی چلا گیا, تکلیف بھی چلی گئی. کس واقعہ. اچھا, اس پورے داستان ہجرت میں صرف سیدنا صدیق اکبر کا عشق سامنے نہیں آیا, اس سانپ کا عشق سامنے آیا. پھر مکڑی نے جالے بن دیے. جب کفار آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار تک پہنچ گئے تھے اور لگا کہ ان کو اسی غار میں ہوں گے, مگر فوراً مکڑی نے جالا بن دیا. تو جہاں مکڑی کا جالا ہو بندہ سمجھ جاتا ہے یہاں تو برسوں سے کوئی نہیں آیا ہوگا, بڑی پرانی پیک جگہ ہے. کبوتری نے انڈے دے دیے بالکل غار کے سرہانے کارنر پہ. تو یار انڈے پڑے, اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو انڈے ٹوٹ گئے ہوتے ہیں, کوئی اندر گیا ہوتا تو جالا ختم ہو گیا ہوتا پورا. یعنی ہر بندہ جانوروں نے بھی اپنا حصہ ملایا کہ نبی پاک کی غلامی میں ہم بھی تو غلام ہیں, ہم بھی کوئی عشق میں جناب اپنا حصہ ملا دیں. بہرحال یہ سفر چلتا رہا. اس راستے میں بڑی تکلیفیں آئیں. ام معبد کا خیمہ آتا ہے, وہاں نبی پاک کا ایک معجزہ سامنے آتا ہے کہ ایک سوکھی بکری ہے. آقا فرماتے دودھ چاہیے, کہ حضور دودھ تو نہیں ہے. گھر میں ایک ایسی بکری ہے کئی سالوں سے کئی مہینوں سے دودھ دینا بند ہو گیا ہے. آقا نے فرمایا اجازت دو تو ہم دودھ نکال لیں. مسکرانے لگی وہ بڑھیا, کہتی کیسے ممکن ہے؟ مگر آقا کے ہاتھ لگنے تھے, اس کے تھن بھر گئے, دودھ آنا شروع ہوا, گھر کے سارے برتن بھر گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دودھ پیا, صدیق اکبر نے بھی دودھ پیا. وہ بوڑھی خاتون دیکھتی رہی کہ یہ کیسے صاحب کرامت, صاحب وجاہت شخصیت ہے, نام نہیں پتا تھا کون ہے. نبی پاک تو آگے چلے گئے. شام ان کے گھر میں جب ان کے شوہر آئے, ابو معبد آئے, کہا یہ گھر کا حال کیسے بدلا ہوا ہے؟ دودھ ہی دودھ ہے, بچوں نے بھی دودھ پی لیا ہے, بکری کے تھن میں بھی دودھ ہے. اس نے کہا کہ آج ایک ایسی ہستی آئی تھی جو گھر میں نور کر کے چلی گئی ہے. اللہ اکبر. کہا بتاؤ تو صحیح وہ تھے کیسے؟ جو ماشاءاللہ حدیث کی کتابیں پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت ام معبد نے جو نبی پاک کا جلوہ زیبا, آقا کا حلیہ بیان کیا, اللہ اکبر, آج بھی موتیوں کی طرح کتابوں میں لکھا ہے. وہ بتاتی ہیں کہ آنکھیں کیسی تھیں, منہ کیسا تھا, بال کیسے تھے, پلکیں کیسی تھیں, گردن کیسی تھی, نبی پاک کا رنگ مبارک کیسا تھا, آپ کی آواز کیسی تھی, آپ دور سے کیسے لگتے تھے, آپ قریب سے کیسے لگتے تھے. وہ بیان کرتی گئیں. ابو معبد سنتے گئے, کھو گئے نبی پاک کے تصور میں. کہا اے ام معبد, جس کا تذکرہ ایسا اچھا ہے اس کے دیدار کا عالم کیا. مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا, بلکہ نام بھی نہیں پتا تھا کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا, مگر گھر کو نور نور کر کے گیا. اب ہوتا کیا تھا, ابو معبد روزانہ واپس آتے, کام کاج سے آتے, کہتے اے ام معبد ذرا پھر اس نور والے کی باتیں کرو نا, پھر اس شخصیت کے بارے میں بتاؤ نا. ام معبد پھر شروع ہو جاتی. آقا کا چہرہ ایسا تھا, ان کی آنکھیں ایسی تھی, ان کی آواز ایسی تھی. یقین کرے اگر عربی کے وہ الفاظ میں پڑھوں تو ایک موتیوں کی طرح وہ الفاظ ہیں کہ ام معبد نے کیسے حلیہ بیان کیا. حدیث کی کتابوں میں وہ حلیہ موجود ہے, آج بھی پڑھو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. گویا روز گھر میں میلاد کی محفل ہوتی تھی, روز نبی کا چرچا بلند ہوتا تھا, روز آقا کا حلیہ بیان کیا جاتا تھا. راوی لکھتے بعد میں ام معبد نے بھی اور ابو معبد نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بعد میں وہ مسلمان ہو گئے, کیونکہ جب آقا مدینے پہنچ گئے تو سارے مدینے میں شہرہ مچ گیا. بہرحال یہ سفر چلتا رہا. مدینے کے لوگ روز صبح آ کر مدینے کے کنارے پر کھڑے ہوتے, کیونکہ موبائل سروس تو تھی نہیں, کوئی پتہ تو تھا نہیں کہ کہاں تک پہنچے ہیں, کب آئیں گے. آج کل تو ہم لوکیشن شیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا, دیکھ لینا انٹرنیٹ پر کہاں پہنچا ہوں. اس زمانے میں ایسا کوئی سسٹم تو تھا نہیں. واقعات تو بہت سارے ہیں, یہ کس طرح سراقہ بن مالک آئے, کس طرح جناب دیگر لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی, اور نبی پاک کس طرح آگے بڑھتے رہے. اب 12 ربیع الاول کا دن تھا. یاد رہے مدینے میں میرے آقا جب تشریف لائے نا, وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا, پیر کا دن تھا. سنو اے 12ویں منانے والوں, اے جلوس نکالنے والوں, میں تمہیں بتاتا ہوں ایک 12 ربیع الاول ایسی بھی آئی جب صحابہ اور نبی پاک نے مل کر جلوس نکالا تھا.
مدینے والے انتظار کرتے تھے، اس دن بھی انتظار کر رہے تھے. دور سے جس کو کہتے ہیں نا گھوڑے چلتے ہوں تو دھول اٹھنی شروع ہوتی ہے. انہیں کچھ نظر آیا اور اچانک دیکھا کہ نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. مدینے کے لوگوں میں دھوم پڑ گئی، ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند ہوئے. ننھی بچیوں نے نبی پاک کا دف بجا کر اور وہ نغمہ گنگنا کر استقبال کیا. آقا اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے رکھتے، صحابہ کرام بھی رکھتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرتے، حضور ہم موجود ہیں، آپ رہنے دیجئے، یہ پتھر ہمیں دے دیجئے. آقا وہ پتھر انہیں دیتے، جا کے دوسرا خود اٹھا لیتے ہیں. آقا نے اپنے ہاتھوں سے پتھر رکھے. اس کے گارے بجری میں صحابہ کرام کا پسینہ موجود ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے آج بھی اے مدینے جانے والوں تمہیں مبارک ہو کہ جو مدینے جاتا ہے، آقا فرماتے جو 2 رکعت مسجد قباء میں آ کر ادا کرے نفل، اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. روز جائیں مدینے میں جائیں، روز مسجد قباء جائیں، روز عمرے کا ثواب کمائیں. سبحان اللہ. اور مسجد بنانے والوں کے لیے کیسے کیسے فرامین. نبی پاک فرماتے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو چھوٹی سی مسجد بھی بنا دے یا مسجد میں حصہ بھی ملا دے، اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے.